اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی کے وقت آخر کا یقین ہو جائے تو اس وقت پاس موجود افراد کو لواحقین کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک اہم معاملہ ہے جس پر ہمیں گفتگو کی ضرورت ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قریب المرگ آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انصاری شخص کو آپ ان کی عیادت کے لیے گئے اور آپ نے محسوس کیا کہ ان کا وقت آخر ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہیے۔ معاذ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ سے بھی انہی الفاظ میں حدیث مروی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے والے کو کرو، مر جانے کے بعد نہیں کرو۔ ہمارے یہاں ہر وقت گنگا الٹی ہی بہتی ہے، ہمارے رواج بڑے عجیب ہو گئے ہوئے۔ جب میت زندہ ہوتا ہے انسان، اس وقت تو کوئی نہیں اس کی کوشش کرتا، جب وہ مر جاتا ہے تو پاس بیٹھ کر وہ ایک نغمہ سا شروع کر لیتے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدھا سادہ کلمہ پڑھا کہا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت پر نہیں پڑھا جائے گا، جب قریب المرگ ہو، جب آخر وقت ہو، اس وقت تلقین کرے۔ اور تلقین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کے پاس پڑھو۔ آپ نے کہا تلقین کرو اور اس کے پاس پڑھو کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو اس پر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ براہ راست مت کہو، یوں مت کہو کہ پڑھو، کیونکہ اس کو نزع کی تکلیف بہت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حالت تکلیف میں انکار کر دے اور کوئی ایسی بات ہو جائے اس سے غلط سرزد۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس پڑھو، لا الہ الا اللہ کہیے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادہ جو ہے ہمارا، اس کو بآواز بلند پڑھیں پاس موجود افراد، تاکہ جو شخص قریب المرگ ہے وہ سنے اور اس کی زبان پر جاری ہو۔ تو یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کی سانس جاری ہو گئی ہے، he is going to die now۔ مرنے کے بعد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا، جیسے رات کو سوئے کوئی فوت ہو گیا، نہیں پتہ چلا، ایمرجنسی میں تھا ہاسپٹل کی تو فوت ہو گیا، آپ نہیں پڑھ سکے، تو اب بعد میں میت کی گرد بیٹھ کر پڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اس وقت دعائے مغفرت ہے، وہ کرتے رہیے، چلتے پھرتے کریں، جو بندہ آئے بیٹھے آ کر دعائے مغفرت کریں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ قریب المرگ شخص کو لوگ بعض اوقات قبلہ رخ کرنے پر اصرار کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک غیر ضروری اور اضافی چیز ہے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس لوگ قرآن پڑھتے ہیں، خاص طور پر یاسین جو ہے، کہا جاتا ہے کہ قریب المرگ کے پاس یاسین پڑھو۔ معقل بن یسار کی اصل میں یہ ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، مجہول المتن ہے، اور اس سلسلے میں کوئی روایت بھی صحیح ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت جو ہے اس میں الفاظ یوں ہیں کہ جس مردے پر یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ اس پر آسانی فرما دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محدثین جو ہیں انہوں نے کبھی بھی ان روایات کو درست نہیں مانا اور ان کو لیا نہیں ہے، اسی لیے آپ کو صحیح جو کتابیں ہیں، صحیح احادیث کی جو کتابیں ہیں، اول درجے کی، دوم درجے کی، صحیحین ہیں، پھر اس کے بعد ابن ماجہ ہے اور نسائی ہے، اس طرح حاکم ہیں اور مسند احمد وغیرہ ہیں، تو ان میں آپ کو یہ نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو بالکل چوتھے درجے کی جو کتابیں ہیں نا، جن میں انہوں نے ہر طرح کی چیز جو ہے وہ جمع کر دی ہے، ان میں ملتی ہیں۔ پھر اس بات کے درست نہ ہونے کا ایک اور ثبوت کیا ہے؟ صحابہ کا طرز عمل، صحابہ کا 100 سال کا زمانہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں وفات پائی اور 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ رہا۔ تو اس 100 سالہ طویل زمانے میں ہم کبھی کسی کا عمل نہیں پاتے، اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں پڑھا گیا، اور بعد میں کسی بھی صحابی کے پاس، جیسے عمر جو تھے ان کی شہادت نظر آ رہی تھی، کیونکہ جریان خون جو تھا، خون کا بہنا جو تھا وہ بہت شدید تھا اور نہیں رک رہا تھا،
تو ظاہری بات ہے اس کا اینڈ پھر موت ہی تھا، لیکن کسی نے آپ کے پاس نہیں پڑھی، اور بعد میں بے شمار صحابہ، ہم کسی کے پاس بھی نہیں دیکھتے، کسی کے پاس بھی نہیں دیکھتے یہ چیز۔ تابعین کا زمانہ پورا ہمارے سامنے ہے، 100 سال کا، کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تبا تابعین کا تقریباً 100 سال کا، 90 سال کا ایکچولی وہ زمانہ بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا، آج بھی جو عرب ممالک ہے وہاں نظر نہیں آتا۔ یہ صرف ہمارے یہاں رائج ہے، کیونکہ ہمارے اندر اوپر ہندو ثقافت کا بہت اثر ہے نا، تو ہندوؤں کے یہ اصول ہیں کہ جب کسی پر وقت نزا طاری ہو تو وہ اپنے اشلوک وغیرہ پڑھتے ہیں، تو وہاں سے پھر ہمیں بھی اس چیز کا بہت خواہش ہوئی، تو ضعیف جو روایت اتنی ضعیف ہے کہ محدثین نے کبھی کتابوں میں شامل نہیں کیا، وہ ہمارے ہاں بڑی معروف ہو گئی۔ مرنے والے کے قریب کلمہ بآواز بلند پڑھیں، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے، اور جب وہ مر جائے تو اس کے بعد کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بنیادی طور پر قرآن کا بھی اس کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت اسے دعائے خیر کی ضرورت ہے، جو مر گیا تو اس کے لیے دعائے خیر کرے، جو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو مرنے والے کے قریب یہ کام کرنے ضروری ہیں، اور اللہ رب کریم ہمیں توفیق دے۔ یہ قریب المرگ شخص کے قریب موجود افراد کا فرض ہے کہ وہ اس وقت کلمہ پڑھیں تاکہ اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو آخری بات ہوتی ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں اور سٹیمپ کر کے رکھ دی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، حجت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت یہ ضرور کریں بجائے ادھر ادھر کے بیکار کام کرنے کے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت کے مطابق چل سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔